اصل اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ آپ کے دل سے دولت کی محبت نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہی کہ اسی پہ آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو کیا کرو، خرچ کرنے سے دل سے محبت نکلے گی، اللہ پہ اعتماد آئے گا، توکل آئے گا. بھائی پیسے سے نہیں ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے. دیکھو اتنا کھلا دیا پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو. اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا، اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں مسکرا دو. اوورٹیک نہ کرو، کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ. بس سب کا لوگ سب کیا کریں؟ ایک دوسرے کا خیال کریں، چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کو نہیں کہتا، اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے. نہ تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ. یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں. کتنی عجیب آیت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا. 5ویں پارے کی آیت ہے یہ، سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے، اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا. تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، ابا اور اماں کے ساتھ احسان. احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو، اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، قرابت دار رشتہ دار. تو کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو. یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے. پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا. آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ. حقیقت بتاؤ کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے. ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا، پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا، پھر رشتہ داروں کا. رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ. پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کو الگ سے بیان کیا. بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ، بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو، یا اولاد کی طرح، یا بیوی کی طرح، یا ساس سسر کی طرح. نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے. پھر قرآن کہہ رہے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو. یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے. تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے، کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے، پڑوس میں آپ کے. پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ، اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ. پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے
اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں. مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں, کوئی وزن اٹھاتے ہیں, صحیح ہے نا, آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو, اس کا حق پہلے ہے, یہ دوسری گلی والے کا بعد میں, لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے. ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے, ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں, وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں, تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا, ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے, جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے, اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے. تو یہ پورا اصول بیان کر دیا, والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قرآن کہہ رہے پڑوس میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح شام, یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تمام لوگ آ گئے, آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں, لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے, دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے, آپ کا کلاس فیلو ہے, ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کا حق دوسروں سے زیادہ, اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے, ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا تھا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ, یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں, تو بیٹھ جائے آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری. تو 5 سال 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک, کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی, 6ٹھی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا, یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا, اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا, میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے, ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا, پتہ نہیں آپ لوگ کا کیسے سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دو, اگر نہیں ہٹا رہا کیا کر لے گا, پھر یوں کر کے مارا اس کو, کون نہیں, پھر یوں مار رہا ہے, پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام ہو رہا. پھر اسکول ٹیچر آئے, وہ کہنے لگے, وہ پڑھاتے بھی عجیب اسٹائل میں تھے. کچھ ہوتے ہیں اچھے ٹیچر, اکثر تو بیچارے ایسے ہی چلا رہے تھے اس دور میں. آپ کا پتہ نہیں بھائی, بہت اچھا ہو گیا ویسے, کیونکہ اللہ کا خوف لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہے. اب تو لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجار ذی القربى والجار الجنب, جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر, جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے اکرام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, وہ میں نے اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک عرب سوار ہوئے, ایک جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ بہت دفعہ پرانے لوگ سن چکے ہیں, نئے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ ہمارے ایک عربی کے استاد سے جامعہ رشید میں, انہوں نے سنایا کہ ایک عرب, سعودی عرب کا نا, اتنی بڑی گاڑی, اس بڑا پرہیزگار آدمی, امریکہ سے سعودی عرب آ رہا تھا وہ, تو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز بیٹھ گیا جہاز میں. اب یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ نا دہشت گرد, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں. اب دیکھو افغانستان میں طالبان کہاں دہشت گرد ہیں, اب کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں لوگ. وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب افغان کابل میں داخل ہوئے تو بچے ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اتنا امیج خراب کیا ہوا تھا. وہاں جا کے اتنی انہوں نے محبت دے رہے ہیں لوگوں کو, اتنی ان سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں. یہاں تک مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں کابل کی عورتیں حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کہیں گلی میں کھڑے ہو تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ. اور ایسے وہ دیکھا نا, وہ انٹرویو لے رہی ہے ایک امریکن صحافی, ادھر کھڑے رہے, اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے گناہ نہ مل جائے کہیں. وہ لڑکی ادھر کھڑے ہو کے انٹرویو لے رہی ہے, وہ نیچے کر کے نا یوں کر کے دے رہا ہے انٹرویو کہیں سے. تو یہ بیچارہ کدھر اٹھائے گا یار, یہ کہاں اغوا کر کے لے کے جائے.
تو ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی تھی افغانستان میں طالبان کے وہ حسن سلوک کو دیکھ کر، کیا نام تھا اس کے، ریڈلی کر کے کچھ، بڑی مشہور خاتون سے پھر کتاب لکھی پوری، خیر نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھ۔ ہاں تو میں واقعہ سنا رہا تھا، اس عرب نے واقعہ بتایا کہ وہ اتنا لمبی داڑھی اس عربی کی، وہ جہاز میں بیٹھا، اس کے ساتھ ایک انگریز جب بیٹھا نا تو انگریز نے نفرت سے منہ ادھر کو پھیر دیا، یہ دہشت گرد ہے، پتہ نہیں بم بم میں رکھا ہوا اس نے۔ میڈیا نے اتنا غلط امیج بنایا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہ ان کو پوچھ رہے ہیں، جب وہ ایروسس کھانے لے کر آئی تو اس نے ان کی ٹرے کی کھول دی نا، کیا پہلے آپ انگریز بڑا متاثر ہے، یار یہ تو میرا بڑا خیال کر رہا ہے، رپورٹ تو اس کے خلاف سنی تھی۔ تو اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اکرام کرے، عزت دے اس کو، صرف اچھا سلوک نہیں، اکرام بھی۔ فلیکرم کا مطلب اس کو رسپیکٹ دے، عزت دے۔ بڑا حیران ہوا کہ اسلام کا تو ہم نے سنا تھا دھماکے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، اور تو کچھ نہیں آتا ہے۔ اچھا خود یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں خود جو مرضی کرتے رہیں، اور جب وہ چھوڑو پھر پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا، اس نے پھر پوچھا اور اسلام کیا کہتا ہے، تو انہوں نے بتایا ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا، اس گورے کے دل میں اسلام کی انتہائی شدید نفرت، اور جہاز لینڈ کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ غیر مسلم جو ہے نا، وہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، یہ نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا تم کمبختوں عملی طور پر کر کے آ رہے ہیں۔ وہ جب دیکھے گا کہ یہ عمرہ بھی اللیگل کر کے آتے ہیں اور کسی اور کی، اچھا پیسے دینے، لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں ان کا قرضہ نہیں دے رہے اور حج کر کے آ رہے ہیں، بھائی پہلے تو جو جس کا پیسہ ہے اس کو دو نا۔ تو عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو، اکرام۔ یہ اصل مقصد نہیں تھا میری یہ آیت، یہ تو میں تمہید کے طور پہ بتائی، آگے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ لا ہاں پھر آگے مزید بھی ہے، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس کے ساتھ؟ ہاں والجار ذی القربى والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوب والصاحب بالجنب۔ والجار الجنوب کا مطلب دور کا پڑوسی، والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کوئی بھی ہو۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ملکت والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ۔ بتاؤ ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے، اسے ٹیکسیوں کے ریٹ معلوم نہیں ہے، اسے نہیں پتا خربوزے کے ایکچوئل ریٹ مارکیٹ میں چل کیا رہے، تو اس کے ساتھ طبیعت سے برا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑے دنوں میں خود خربوزے جیسا بن جاتا ہے، اس کو منہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارے، اتنا دھوکہ دیتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک، اور وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ جو ماتحت غلام ہیں، غلام بھی آ گئے اس میں، اور جو آج کل ملازمین آپ کے گھر میں ماسیاں کام کر رہی ہیں یا آپ کے نوکر چاکر، سب آپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں، سارے اس میں آ گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔